صحیح ہے, آنکھیں نیچے, میں چھوٹا آدمی نہیں ہوں. یہ تکبر ہے, یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اللہ تعالیٰ, میں جو بات لے کے چلا تھا اس کو کمپلیٹ کرتا ہوں. تو سواری جو ہے نا, سواری, گھوڑے کی سواری ہو گئی. اللہ نے اس میں کیا نعمتیں بیان کی تمہاری زینت کے لیے, سواری کے لیے, بہت سارے فائدے ہیں. اب ہوگا یہ کہ 3 طریقے ہیں آپ کے پاس. یا تو اس گھوڑے کی سواری سے فائدہ ہی نہ اٹھاؤ. آپ بولو میں نیک آدمی ہوں, مجھے دنیا سے کیا لینا دینا, لہذا میں پیدل ہی سفر کیا کروں گا. میں سادہ آدمی ہوں, آدم علیہ السلام جیسے پیدل سفر کیا کرتے تھے. یہ دنیا مجھے بالکل پسند, بولو نہیں. یہ موبائل, یہ گھر, یہ گاڑی, اور یہ ایک وہ ایسے بھی صوفی ہیں دنیا میں. امریکہ میں نہیں, میں نے امریکیوں کے صوفی دکھائے تھے آپ کو. وہ کیا نام تھا اس قوم کا یار, ایرش کر کے نام تھا, آئرش کر کے کچھ نام تھا ایسا ان کا, بھول گیا. میں نے ولاگ بھی بنایا تھا اس پہ. وہ یہی کہتے ہیں ٹانگے میں گھومو, لیکن بہرحال وہ بہت سی برائیوں سے بھی بچے ہوئے اس وجہ سے. عیسائیت میں وہ بہت ہی ایکسٹریم قسم کے مذہبی لوگ ہیں, موبائل سے اور ہر چیز سے دور ہیں. تو ان میں کچھ خوبیاں بھی ہیں اس کی وجہ سے. تو ایک طبقہ وہ ہے میرے بھائی جو کہتا ہے کہ یہ سب دنیا داری ہے. مولانا طارق جمیل صاحب نے سر پہ بال کیوں لگائے؟ اب وہ تو ان کا مسئلہ ہے, لگائے نہیں لگائے. میں تو شرعی مسئلہ بیان کر رہا ہوں بھائی. اگر آپ کے لیے زینت اختیار کرنا جائز ہے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو سر پہ جو صورت حال ہے یہ خطرناک حد تک ڈینجرس ہو چکی ہے. دیکھو کچھ لوگوں کے ہوتی ہے ڈینجرس, لیکن بہت زیادہ ڈینجرس نہیں ہوتی. میں نے جو سر پہ بال اگائے ہیں نا, میرے بھی یہاں بال اگائے ہیں. تو وہ کیوں اگائے ہیں؟ میں جب بھی شیشے میں اپنے آپ کو دیکھتا تھا سامنے سے, کبھی یوں کر کے دیکھنے کا مجھے موقع نہیں ملا, کیونکہ یوں دیکھ بھی نہیں سکتے. ہم دیکھیں گے تو ہم نیچے دیکھیں گے نا. ہوا یہ کہ میں نے ایک دفعہ سمندر میں چھلانگ لگائی پہاڑی سے, تو اس میں ویڈیو بنائی کسی نے اوپر سے. تو جب وہ یوٹیوب پہ آیا نا, تو مجھے اوپر کا ایریا دیکھنے کا موقع ملا پہلی دفعہ, اتنا کلیئر. تو مجھے لگا یار حالات تھوڑے خطرناک نہیں ہیں, بہت زیادہ خطرناک. پہلے لوگ مجھے کہتے تھے آپ کے سر کے بال غائب ہو رہے ہیں. تھوڑے خطرناک نہیں ہے, بہت بہت زیادہ ڈینجرس ہو چکے ہیں حالات. پھر مجھے فکر ہوئی کہ یار اس کا کچھ کرنا چاہیے. کوئی بال لگوا رہا ہے بھائی, اس کا پرسنل معاملہ ہے. ہاں, ناجائز کام کرنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے. کسی اور کے بال آپ نہیں لگا سکتے, یہ حرام ہے شریعت میں, خوب سمجھ لو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے منع کیا ہے. تو زینت اختیار کرنا. اب کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو ایوائڈ کریں گے. ظاہر ہے ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں کہ گھوڑا استعمال ہی نہیں کرنا, گدھا استعمال ہی نہیں کرنا, گاڑی استعمال ہی نہیں کرنی, جہازوں میں سفر کرنا ہی نہیں ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بجائے اس کے کہ گھوڑا استعمال کرتے, گھوڑے کے اوپر سوار ہوتے, گھوڑے کو اپنے اوپر سوار کر لیا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کا سورہ معارج کی ان آیتوں میں ذکر ہے. گھوڑے پہ سوار ہونے کے بجائے انہوں نے کیا کیا؟ گھوڑا اپنے اوپر سوار کر لیا. گھوڑے کی لگام ان کے ہاتھ میں ہوتی, اس کے بجائے اپنی لگام کس کے ہاتھ میں پکڑا دی؟ گھوڑے کے ہاتھ میں. اب میں اس کو مثال سے سمجھاتا ہوں کیا کہنا چاہ رہا ہوں میں. یہ ایک سائن ہے, علامت ہے. گھوڑا جو میں دے رہا ہوں مثال کے طور پر, اللہ نے ہر شخص کے دل میں خواہشات رکھی ہیں, جذبات رکھے ہیں, چیزوں کی طرف اٹریکشن رکھی ہے. اگر یہ اٹریکشن نہ ہوتی تو اس دنیا میں یہ رنگینیاں نہ ہوتی, کمپنیاں بند ہوتی, انسان ترقی نہیں کرتا, نہ شادی ہوتی, نہ بچے ہوتے, نہ محبتیں ہوتی, نہ کمائی ہوتی, نہ فیکٹریاں, نہ کڑھائی والے کرتے ہوتے, نہ پگڑیوں کے سٹائل ہوتے, نہ ٹائیوں کے سٹائل ہوتے, نہ کرسیوں پہ سیلفیاں ہوتی. دنیا کیا ہوتی؟ قبرستان جیسی بے آباد. تو اللہ نے انسان کے دل میں خواہشات کے گھوڑے رکھے ہیں تاکہ یہ مختلف چیزوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے. لیکن اللہ نے کہا کہ اپنی یہ گھوڑا ہے نا, اسپیڈ سے آپ کا سفر کرا دے گا. اگر خواہشات نہیں ہوں گی نا, اسپیڈ سے آپ کا سفر نہیں ہوگا. دیکھو انسان میں خواہشات نہ ہوتی, ابھی ترقی کتنی ہوتی نہیں, وہیں پڑے ہوئے ہوتے. جو پڑا ہوا ہوتا کہتا ہے کھانے کو مل جائے ٹھیک ہے, نہیں تو بھوکے مر جائیں گے. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. زندہ رہنے کی خواہش ہوتی ہے, محنت کرتا ہے. جب بے روزگاری کے تانے سنتا ہے گھر میں, بےزتی میں محسوس ہوتی ہے. ویسے تو بے روزگاروں کو چند دنوں تک محسوس ہوتی ہے, اس کے بعد ان کو محسوس نہیں ہوتی. جو میرا مشاہدہ ہے نا,
थोड़े दिन तक महसूस होती है, वरना जो नालायक बच्चा घर में निकल आया ना, वो कुछ भी उसको कमबख्त को महसूस नहीं होगा। तो ऐसे भी लोग हैं हमारे जानने वालों में कि बच्चा बेरोजगार है, बाप उसको ताने दे दे के थक गया, कुछ कर ले, नहीं करता वो। तो जब इंसान को बेइज्जती महसूस होती है, उसको इज्जत कमाने का एकदम जज्बा पैदा होता है। ये जज्बा क्या करता है, यार मैं बड़ा काम करके दिखाऊंगा, और बाज़ दफा कर भी लेता है। अब्बा ने एक ताना दिया, तो कुछ नहीं कर सकता। उसने कहा अब्बा वो करके दिखाऊंगा जो आपके दादा ने भी नहीं करके दिखाया। दिल पे ले गया ना एकदम, और फिर ऐसे कारनामे सर अंजाम देते हैं। मुझे याद है कि वो हमारे सामने एक वाकया आया। एक लड़का था, बहुत खाता था, खा खा के ना गोलगप्पा बन गया। इतना खाता था, मुंह पे उसके कंट्रोल ही नहीं था। अब शुगर का भी खतरा हो गया उसको, नजर का इतना मोटा चश्मा लग गया, और बहुत सारे मसाइल उसके साथ। एमबीए किया हुआ था उसने, तो किसी कंपनी में मैनेजमेंट की जॉब मिल गई उसको। अब्बा को आके खुशी खुशी बताया, अब्बू मैं मैनेजर बन गया, अब इतने लोग मेरे कंट्रोल में होंगे। अब्बा ने कहा कमबख्त, इतना सा मुंह तेरे कंट्रोल में नहीं है, तो इतने लोगों को तू कहां से कंट्रोल में लेकर आएगा। ये बात एकदम वो कहां ले गया, दिल पे। यार अब्बा ने बड़ी बात कहती। बाज़ दफा नहीं नसीहतें, लेकिन कोई मौका होता है उस पर नसीहत क्लिक कर जाती है कि यार अब्बा बात तो सही कर रहे हैं, जो मुंह पे कंट्रोल ना कर सके वो कंपनी में इतने लोगों पे कंट्रोल कैसे करेगा। दिल पे ले गया वो। तो क्या हुआ, खाना पीना छोड़ दिया, बहुत डाइट, लो कार्ब डाइट और प्रोटीन और वर्जिश और एक्सरसाइज। जो हमने जब किसी ने हमें वाकया, तो पूरी उनकी वो एलईडी पे तस्वीरें, सुलेमान अहमद साहब अल्लाह उनकी बरकत दे, उन्होंने पूरा ये प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन तैयार की हुई थी ना कि ये इस बंदे का वाकया है, हमें मोटिवेट करने के लिए ना, कि देखो जो एक दफ़ा दिल पे ले जाए ना, तो वो फिर क्या करके दिखाते हैं। तो वो फिर दिखाया कि है कुछ दिनों में हैंडसम। अच्छा, चश्मा भी उतर गया। हालांकि डॉक्टर कहते हैं चश्मा एक दफ़ा लगे उतरता नहीं, लेकिन उसका वाकई चश्मा उतर गया। शुगर, डॉक्टर ने कहा 10 साल तक तुमने शुगर को पीछे धकेल दिया है, 10 साल तक तो कम से कम शुगर का कोई चांस नहीं, एकदम फिट फाट। तो ये क्या था, बेइज्जती महसूस हुई ना। कमबख्त मुंह पे कंट्रोल है नहीं, और बातें क्या कर रहा है, इतने बंदों को कंट्रोल करूंगा। तो इंसान के दिल में अल्लाह ने बहुत सारी उमंगें रखी हैं। बेइज्जती कोई नहीं चाहता, सब इज्जत चाहते हैं। बाज़ दफ़ा इज्जत के हुसूल में अच्छे काम कर लेता है, बाज़ दफ़ा किसी की मोहब्बत में आके अच्छे काम कर लेता है, बाज़ दफ़ा गैरत में आके अच्छे काम कर लेता है, बाज़ दफ़ा कोई लालच होती है उसमें आके बहुत कुछ कर लेता है। तो बहुत कुछ हो सकता है अगर ये ख्वाहिशात हमारे दिल में हो, और जिनके दिल मुर्दा हो चुके होते हैं, ख्वाहिशात ही नहीं है उनके दिल में, तो उनमें आगे बढ़ने का जज्बा ख़त्म। वो मुर्दारों की तरह पड़े रहते हैं। तो शरीयत ये नहीं चाहती है। अलबत्ता होता क्या है कि ये ख्वाहिशात, ये जज्बे आपको एक सिमत में स्पीड के साथ धकेलते हैं। उस सुलेमान अहमद ही की एक मिसाल दे दूं। सुलेमान अहमद साहब की बड़ी अच्छी मिसाल दी उन्होंने कि 2 चिड़ियाएं जो है ना सफ़र कर रही थी। एक अम्मा थी और एक चिड़िया की बच्ची थी। माँ बेटी दोनों इकट्ठे क्या कर रहे हैं, हवा में उड़ रहे हैं। एक जेट तैयारा ऊपर से गुजर के गया बहुत स्पीड के साथ ना। जेट तैयारा तो आपको पता है ऐसा गया जूम करता हुआ ना कि ये हिल गई बेचारी, इनके परवर भी उखड़ गए। तो छोटी चिड़िया ने अपनी वालदा से पूछा, अम्मी हम भी एक चिड़िया हैं और ये भी एक चिड़िया है, इतनी बड़ी चिड़िया, तो इसमें इतनी स्पीड कैसे है? यानी पर तो इसके भी हमारे भी पर है, स्पीड में जमीन आसमान का फर्क है। हम यूं यूं जा रहे हैं और ये जू करके ऐसा तबाही मचाती भी चली गई ये चिड़िया। तो डिफरेंस क्या है हम दोनों में और इस बड़ी चिड़िया में? तो अम्मा ने कहा देखो बेटा, फर्क ये है हमारी दुम में आग नहीं लगी हुई, इसकी दुम में आग लगी हुई है। इसकी जो दुम है ना उसमें पीछे देखो, तुमने गौर किया बेटा, इसकी दुम में क्या थी? आग लगी। दुम में आग। तो बाज दफा हमें मोटिवेशन की कोई ऐसी चीज क्लिक कर जाती है कि हमारी दुम में आग लग जाती है, एकदम इंसान की परवाजों पे परवाजें। साहबा कराम में ऐसे ही तो था ना। उहुद में क्या है, बहुत सख्त लड़ाई हो रही है, तो एक सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, अर्ज किया या रसूल अल्लाह, अगर मैं लड़ूं और शहीद हो जाऊं, क्या, हदीस का मफहूम बयान कर रहा हूं अपने अल्फाज में, क्या जमानत है कि मैं जन्नत में जाऊंगा? आपने फरमाया हाँ। साहबी खजूर खा रहे थे, तो उन्हें सोचा कि यार जन्नत बुला रही है, खजूर खत्म करने का जमाना बहुत तवील है,
8-10 खजूरें रह गई होंगी ना, अबे भाई ये तो बहुत टाइम लगेगा, जन्नत सामने खड़ी हुई है, क्या इतना लंबा टाइम। ऐसी मोटिवेशन मिली है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों का, तो उनको यकीन था भाई नबी ने मेरे बारे में कह दिया लड़के शहीद हो गया जन्नत, खजूरों का थैला फेंक दिया, नहीं भाई अब जाना है, लड़ना है, लड़े और इतना लड़े के शहीद हो गए। तो बाज दफा ऐसी मोटिवेशन इंसान को मिलती है, उसकी परवाजें जेट तैयारे की तरह तेज हो जाती हैं। तो ये सब उमंगे और जज्बे जभी हैं जब इंसान में ख्वाहिशात का एक तलातुम हो, एक समंदर हो, मौजें हो। अगर ये ख्वाहिशात ही ख़त्म हो गई तो सारी जिंदगी की रौनकें इंसान की ख़त्म। लेकिन अब होता क्या है, कुरान क्या कहता है, इस्लाम ने क्या किया है? इस्लाम ने कहा कि घोड़ा हमने तुम्हें दिया है इस पे सवार होने के लिए और इसकी लगाम अपने हाथ में रखने के लिए, और इसको घोड़े को मैसेज तुम दोगे अपनी अकल से सोच के कि किस सिमत में जाना है और किस सिमत में नहीं जाना। नहीं आई बात? अब आपने क्या किया, घोड़े पे बैठे, अगला पूछ रहा है यार तुम पैदल क्यों नहीं जा रहे? आपने कहा मैं इसलिए पैदल नहीं जा रहा कि घोड़ा घंटों का सफर मिनटों में तय करा देगा, इस पे जब बैठूंगा तो ऐसे जैसे मेरी दुम में आग लग गई, दुम में अलग से मुझे आग लगाने की जरूरत नहीं है। घोड़े की दुम में वैसे ही आग लगी हुई होती है, दरअसल वो एड़ लगाओ ना तो एकदम स्पीड मारता है, तो मुझे अपनी दुम में आग लगाने की जरूरत अब नहीं है। अब आप बैठ गए, अब आपसे अगला पूछ रहा है जाना कहां है आपने, लगाम किधर को मोड़ोगे? आप कहोगे यार ये मैंने अभी तक इस बारे में कोई सोचा नहीं है, जहां घोड़ा कहेगा वहां जाऊंगा मैं। अब बताओ मंजिल पे पहुंचोगे ये बेड़ा गर्क हो जाएगा, घोड़ा आपको खाई में गिरा सकता है, वो आपको आपकी मंजिल से दूर ले जा सकता है। आपने जाना था आगे की तरफ 1 घंटा, घोड़े को घास पीछे नजर आई, मुड़ गया, पीछे जा रहा है। सफर के करीब करने के बजाय यही घोड़ा जो मंजिल के करीब ले जाने के लिए था आपको मंजिल से उल्टा दूर करना शुरू कर देगा। यही घोड़ा नेमत के बजाय अजाब बन जाएगा। क्यों? आपने इसकी लगाम को कंट्रोल नहीं किया और अकल से फैसला नहीं किया कि क्या काम इससे लेना है और क्या काम इससे नहीं लेना। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? ये अकल नहीं फैसला कर रही है, ये आपने घोड़े पे छोड़ दिया है। तो खूब समझ लो, अल्लाह ने हमें ख्वाहिशात का एक समंदर दिया हमारे दिल में। अल्लाह ने कहा अकल से इस ख्वाहिशात को कंट्रोल, ये ख्वाहिशात तुम्हें मोटिवेट करेंगी, ये फ्यूल का काम देंगी, ये तुम्हें बहुत सारे काम करवाएंगी तुमसे। तो अकल से फैसला करना है कि ख्वाहिशात को कहां लेके जाना है और कहां लेके नहीं जाना। हम ख्वाहिशात के घोड़े पे सवार होके ख्वाहिशात से पूछ रहे होते हैं कि बता क्या करना है आज, तो ख्वाहिश कहती है फिल्म देखनी है, फिल्म देखने बैठ। एक आदमी ने बताया मैं इंटरनेट पे फौज फिल्में देखता था, पूरी पूरी रात गुजर जाती थी, सारा दिन सोता रहता, फिर पूरी पूरी रात, कई महीने मैंने जिंदगी का वो बेहतरीन हिस्सा जिसमें मैं कोई जबान सीख सकता था, कुछ पढ़ सकता था, कोई बिजनेस कर सकता था, सेहत बना सकता था, जिम जा सकता था, 20 काम मैंने इंटरनेट पर फौज फिल्मों की भेंट चढ़ा दी है। और ये एक लिबरल आदमी था, दीनदार आदमी की बात नहीं कर रहा मैं, जिसके वाकया मेरे सामने दीनदार नहीं था, ये लिबरल सेकुलर आदमी जो मजहब को नहीं मानता था। कह रहे मैंने कहा यार मजहब में हराम हो या ना हो, कह रहे मैं मजहब को नहीं को फॉलो करता, लेकिन इससे जिंदगी का बेड़ा गर्क हो रहा है। कह रहे मैंने ऐसा आज़म किया कि वो काम करके दिखाया जो आज नौजवानों से, जिसको जब कहा जाता है ना फौज फिल्में दो छोड़ दो, कह रहे हमारे लिए मुमकिन नहीं है, कह रहे मैंने वो नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया। मैंने कहा ऐसी की तैसी इसको मैं अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए निकालूंगा। वो मजहबी आदमी नहीं है कि उसको आखिरत का खौफ है, वो कह रहे यार दुनिया का बेड़ा गर्क हो गया ना, जो जिंदगी का बेहतरीन हिस्सा 20 मुफीद कामों में मैं लगा सकता हूं, पूरी पूरी रात कमर भी कुबड़ी हो जाती है, गर्दन टेढ़ी हो जाती है, सारा दिन उसी में लगे रहते हैं, फिर दिन में भी उसी के ख्यालात। कहते मैंने कहा यार मैं अपनी सलाहियतों को कहां जाया कर रहा हूं, मैं किधर मैं अपनी सलाहियतों को लगा रहा हूं। तो बाज लोगों को अल्लाह ने अकल दी होती है, उनको पता होता है कि भाई ख्वाहिशात, अकल बताएगी कौन सी ख्वाहिश पूरी करने की है और कौन सी पूरी करने की ख्वाहिश बोलो नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, मेजॉरिटी क्या कर रही है, घोड़े पे बैठ के घोड़े से कह रहे हैं बता क्या करना है, जिधर तेरा दिल चाह रहा है वहां चल। घोड़ा तो फिर या तो घोड़ी के पास जाके खड़ा हो जाएगा या घास के पास जाएगा, या जहां मूड होगा बेलगाम हो जाएगा, वो पता ही नहीं कि आप जा कहां रहे हो।
تو یہی حساب کتاب ہے میرے بھائی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا خواہشات کو تم نے بتانا ہے بھائی کون سی خواہش پوری کرنی ہے, کون سی پوری نہیں کرنی. ساری خواہشات کچلنی بھی نہیں ہے, پوری بھی کرنی ہے. اچھی چیزوں کا جذبہ پیدا کرو, تبھی تو قرآن نے کہا ہے وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ, دوڑ لگاؤ, آگے بڑھنے کا ہر ایک کو شوق ہوتا ہے, لیکن اللہ نے کہا دوڑ کا میدان تم نہیں بتاؤ گے, ہم بتائیں گے. کون سا میدان ایسا ہے جس میں دوڑ کے تم آگے نکل گئے تو تمہیں فائدہ ہے, کون سا میدان ایسا ہے جس میں دوڑ کے تم جیت گئے تو بھی ہار گئے, کوئی فائدہ نہیں ہے اس میں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کچھ دوڑ کے میدان ایسے جس میں جیت کے بھی ہار جاتا ہے آدمی, تھوڑے دیر ٹرافی شرافی مل جاتی ہے, اس کے بعد قبر میں جا کے سب برابر. تو دوڑ کا میدان نیک اعمال ہیں, نیک اعمال میں دوڑو گے. وہ اتنی تہجد پڑھتا ہے میں اس سے زیادہ پڑھوں, اس نے اتنی شادیاں استغفر اللہ, یعنی میں اس سے زیادہ کروں, یہ استغفر اللہ, یہ پھر شادیاں پتہ نہیں کہاں سے بیچ میں آ جاتا ہے یار. پرسوں ترسوں کسی نے مجھے تانا دیا کہ آپ کی شادیوں کے بیانات کی وجہ سے گھروں میں طلاقیں ہو رہی ہیں, بس کر جاؤ. میں نے کہا ان طلاق یافتاؤں کی شادیاں بھی میرے شادیوں میں بیانات کی وجہ سے ہو رہی ہیں, تو پلس مائنس ہو گیا نا. میں نے کہا حساب برابر ہو گیا. تو اور ہمارے شادیوں کے بیانات کی وجہ سے طلاقیں نہیں ہو رہی ہیں, طلاقیں تو اس مرد کے نااہل ہونے کی وجہ سے ہو رہی ہیں جو نہیں پال پا رہا 2 کو 3 کو, وہ اس کا قصور ہے, ہمارا قصور تھوڑی ہے. ایسے تو پھر شریعت کو قصوروار ٹھہراؤ, وہ حقوق نہیں ادا کر رہا وہ کمبخت, یا آگے سے عورت کا رسپانس اتنا شدید آ رہا ہے کہ وہ شرعی حدود سے ہی کراس کر جاتی ہے, تو وہ پھر ان کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے. اس میں اسلام, میں جو بات کر رہا ہوں میری ہے ہی نہیں بھائی وہ بات, میں تو اللہ کا پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو خیر یہ پتہ نہیں شادیوں کی بات پھر آ جاتی, کوئی خاتونوں کی بددعائیں مجھے لگ بھی جاتی ہیں آج کل, پھر بھی میں باز نہیں آ رہا, اللہ معاف فرمائے. خیر تو کیا بات کر لی تھی دیکھو یار, ہے ہاں دیکھو صحابہ کرام میں یہی جذبہ تھا. غریب صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے, عرض کیا یا رسول اللہ ذهب اہل الدثور بالاجور, یا رسول اللہ مالدار صحابہ دولت میں تو ہم سے آگے تھے ہی, ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے کیونکہ مرنے کے بعد سب کیا ہو جائے گا, دولت غربت سب برابر, اعمال پہ جنت ملے گی. لیکن یہ لوگ تو اعمال میں بھی ہم سے آگے نکل گئے. بھائی دیکھو صحابہ کو یہ نہیں غم تھا کہ ان کو دولت زیادہ ملی ہمیں دولت کم ملی, کوئی بات نہیں. مرنے کے بعد سب کیا ہے, تھوڑے دن کی کہانی ہے. دولت مند کی لاش پہ بھی اتنے ہی کیڑے ہوتے ہیں جتنے غریب کی لاش پہ, بلکہ دولت مند کی لاش پہ تھوڑے زیادہ ہوتے ہیں, اس نے پیزے برگر فل کارب ڈائٹ زیادہ کھائی ہوئی ہوتی ہے, اور کیڑوں کو فل کارب ڈائٹ تھوڑی زیادہ پسند ہے, میٹھے پہ زیادہ آ جاتے ہیں. میرا رپورٹ ہے, غلط بھی ہو سکتی ہے بھائی. خیر تو غریب کی تو لاش بھی سوکھی سوکھی سی ہوتی ہے, کیڑے بھی کہتے ہیں کہ یار کوئی خاص چیز کھانے کو مل نہیں رہی ہے. تو صحابہ کو یہ نہیں تھا کہ ابو بکر عثمان رضی اللہ عنہما ان کو اتنی دولت اور ہم غریب, نہ, ان کو یہ تھا کہ یا رسول اللہ دوڑ کا میدان آخرت ہے نا, تو مسئلہ تو یہ ہے کہ دولت مند تو آخرت میں بھی ہم سے آگے ہے. نبی نے پوچھا کیوں کیسے, کہا یا رسول اللہ ہم جہاد کرتے ہیں, مالدار لوگ بھی جہاد کرتے ہیں, اس میں ہم دونوں کیا ہو گئے برابر. ہم حدیث کا مفہوم پیش کر رہا ہوں, ہم تہجد پڑھتے ہیں, مالدار لوگ بھی تہجد پڑھتے ہیں, اس میں ہم دونوں کیا ہو گئے, منہ سے بولنے پر گورنمنٹ کی طرف سے پابندی نہیں, ہم دونوں کیا ہو گئے برابر. اور رشتہ داری جوڑنا, جتنی نیکیاں وہ بھی کرتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں, لیکن ایک نیکی وہ کرتے ہیں ہم وہ نہیں کرتے, وہ اللہ کی راہ میں خوب خوب خرچ کرتے ہیں, مسجدوں میں بھی, تعلیم پہ بھی, مدرسوں میں بھی, جہاد میں بھی, ہر جگہ. ہم تو, ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے, گھر میں کھانے کو مسئلے ہیں ہمارے ساتھ, تو یہ تو اس عمل میں آگے نکل گئے ہم سے. تو فکر دیکھو کس چیز کی ہو رہی ہے صحابہ کو, فکر یہ ہو رہی ہے آخرت میں ہم سے آگے نکل گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے میں تمہیں ایک ایسا عمل بتاتا ہوں, وہ عمل تم کر لو گے تو اجر میں مالداروں کے برابر. آپ نے ان کو تسبیحات بتائیں, ذکر اللہ بتایا, یہ ذکر کثرت سے کیا کرو. جب مالدار صحابہ کو پتا چلا نا تو انہوں نے بھی وہ تسبیحات پڑھنا شروع کر دی. تو پھر غریب صحابہ دوبارہ یا رسول اللہ, جب سے ان کو پتا چلا انہوں نے بھی وہ عمل. اب دیکھو یہ مقابلہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, بھائی ہم آگے ہی رہیں گے آخرت میں بھی, یہ ایک جذبہ ہے انسان کا, تو یا یہ پسندیدہ ہے, اس میں آگے نکلو. تو مالدار صحابہ بھی نے بھی شروع کر دیا وہ عمل.
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر مسکین صحابہ آئے, یا رسول اللہ وہ تو انہوں نے بھی عمل شروع کر دیا. تو آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, بھائی اللہ کا فضل ہے, جس کو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے. اب اللہ تمہیں کوئی یہ تو نہیں کہ تمہاری نیکی کا تمہیں اجر نہیں دے رہا, اب ان کو اللہ نے زیادہ نواز دیا, وہ زیادہ کما لیں گے, تو یہ اب اللہ کا فضل ہے. یہ ایسا ہی ہے نا جیسے اللہ نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا دیا, تو مشرکین یہ کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ نے نبی بنانا تھا تو فلاں کو کیوں نہیں بنایا, فلاں کو کیوں نہیں بنایا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بنایا. تو اللہ نے کیا جواب دیا قرآن میں کہ اللہ نے کسی کو غریب بنایا, کسی کو دولت مند بنایا. تو دولت مند بننا اور غربت غریب بننا یہ تمہاری رائے پر نہیں ہے, یہ سلیکشن کس کی ہے, اللہ کی. حالانکہ یہ کم درجے کا معاملہ ہے, تو نبوت تو اس سے بھی اونچی چیز ہے, اس میں تمہاری رائے تھوڑی چلے گی, اس میں تو اللہ کی سلیکشن ہوگی, جس کو اللہ چاہے گا اس کو سلیکٹ کرے گا. تو کچھ نعمتیں اللہ کی طرف سے اضافی ملتی ہیں. یہی اشکال صحابیات کو ہوا کہ یا رسول اللہ ہم عورتیں بھی نیک کام کرتی ہیں, مرد بھی نیک کام کرتے ہیں, ہم بھی صدقہ کرتی ہیں, مرد بھی صدقہ کرتے ہیں, لیکن ایک کام مرد ہم سے آگے, وہ جہاد کرتے ہیں, ہم جہاد نہیں کرتی, اور کر نہیں سکتی ہم عورت ہیں, ہم کیسے, عورت میں اتنا بہادری تو نہیں ہوتی. تو قرآن میں کیا آیتیں نازل ہوئی ہیں, فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ, اللہ نے بعض کو بعض پر جو فضیلت دی ہے اس کی تمنا مت کرو. یہ گاڈ گفٹڈ ہے کچھ چیزیں, یہ دیکھو اللہ نے مجھے کتنی نعمتیں دی, اگر یہ کمپیئر کرنا شروع کر دیا اس کو یہ نعمت, تو پھر تو ساری زندگی احساس کمتری میں ہی. اللہ نے عورت پر یہ احسان کیا, اس کو انسان بنایا, عورت بنایا, یہ بھی تو اللہ کا احسان ہے نا. موسیٰ علیہ السلام کی ماں عورت تھی نا, ان کے پیٹ سے کس کو جنا اللہ نے, پیغمبر کو جنا. کسی نے زبردست بات کی ہے کہ اللہ نے عورت میں کوئی پیغمبر نہیں بنایا, لیکن کوئی پیغمبر ایسا نہیں ہے جو عورت نے جنم نہ دیا ہو. کتنا بڑا مقام اللہ نے ان کو دے دیا, اور ان کا ذکر بھی قرآن کر رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا. تو یہاں ایک اشکال کا جواب دے کے بس میں آگے چلتا ہوں, بلکہ اشکال تو نہیں ہے, اس کی ایک حکمت بیان کرتا ہوں کہ دیکھو اللہ نے مالدار کو فضیلت اس لحاظ سے دے دی کہ وہ نیکی بھی کرے گا, صدقہ بھی کرے گا, تو وہ آگے نکل جائے گا قیامت کے دن. غریب اس طرح سے صدقہ خیرات نہیں کر سکتا. زکوٰۃ لینے والا ہوتا ہے غریب, اور مالدار زکوٰۃ دینے والا. تو لینے کی کوئی فضیلت ہے, کوئی ثواب ہے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی, دینے کے تو بہت ثواب ہے نا. تو دینے والے کو ثواب مل رہا ہے, لینے والے کو تو صرف پیسے مل رہے ہیں, ثواب تھوڑی مل رہا ہے. تو یہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے, بھائی اللہ نے پھر مالدار کو اتنا نوازا کیوں ہے؟ اصل میں جواب یہ ہے کہ مالدار کی آزمائش زیادہ ہے, غریب کی آزمائش کم ہے. ہم سمجھتے ہیں غریب کی آزمائش زیادہ ہے, مالدار کی کم ہے. نا 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 نا, معاملہ الٹا ہے. غریب کی آزمائش کم ہے, مالدار کی آزمائش زیادہ ہے. تو جس کو زیادہ آزمایا جاتا ہے اس کو بینیفٹس بھی زیادہ دیے جاتے ہیں. جس سے ہارڈ ورکنگ والا کام لیا جاتا ہے اس کو سہولتیں زیادہ دی جاتی ہیں. کمپنی میں ہوتا ہے نا, کسی امپلائی کو سب کو تنخواہ برابر, اس کو کسی جنگل میں بھیج دیا کسی اہم مہم پر, تو الاؤنس اس کو زیادہ ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ بھائی اس کے کام سخت ہے. آپ کہو گے لو بھائی, مالدار ایک تو ویسے بھی عیاشی کر رہا ہے اور جنت میں بھی عیاشی کرے گا, تو اس کی آزمائش زیادہ کہاں سے, اس کی تو کم ہے. بھائی یہ جب ہے جب آپ کے پاس پیسے نہ ہو, پھر آپ کو یہ لگے گا. جب پیسے آئیں گے پھر آپ کو لگے گا پیسہ ہوتے ہوئے نماز پڑھنا مشکل, بغیر پیسوں کے نماز پڑھنا آسان. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ پیسہ ہوتے ہوئے زنا سے بچنا مشکل, پیسہ ہی نہیں ہے تو کوئی لفٹ ہی نہیں کرائے گی, ٹھیک ہے نا, آرام سے ہنسی خوشی زندگی. رشتہ نہیں مل رہا ہوتا, گرل فرینڈ کہاں سے ملے گی؟ ایک آدمی نے مجھے بتایا, مالدار تھا, کہہ رہے میرے پاس بچپن میں پیسہ آ گیا جس سے میں اتنی سخت آزمائش میں پڑا. اس نے کہا جب تک پیسہ نہیں تھا کوئی آزمائش نہیں تھی, نماز پڑھتا تھا, داڑھی رکھ لی میں نے. کہہ رہا جب میرے پاس دولت آئی ہے نا تو لڑکیوں کے فون آنا شروع ہو گئے. پنجاب میں کسی نے واقعہ سنایا کہ لڑکیوں کے فون, وہ مجھے خود اٹریکٹ کرتی تھیں, فون نمبر دیتی تھیں, پتے بتاتی تھیں, اتنے پیسے اتنے پیسے. کہہ رہے میرے دل میں نا خواہشات کا ایک طوفان اٹھتا تھا کہ میں زنا کر لوں, میں زنا کر لوں, میں زنا کر لوں. کہہ رہے میں نے ابا کو بولنا شروع کر دیا میں زنا میں نہ پڑ جاؤں, میری شادی کرا دو. ابا آج کل لفٹ ہی نہیں کراتے. خیر اللہ نے اس کو زنا سے بچایا. کہہ رہے جب غریب تھا تو ایسا کچھ مسئلہ نہیں تھا, جہاں پیسہ آیا, اچھا موبائل, اچھی گاڑی, پیسے والے کا تو پتہ چل جاتا ہے, تو وہاں
مشکل ہو گیا زنا سے بچنا, تو پیسے والے کے لیے دین پہ چلنا مشکل. جب پیسہ آتا ہے تو صدقات